السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہیں۔ جلدی سے میرے یوٹیوب چینل مفتی محمد بلال کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سوال و جواب کی نشست کے پہلے سوال کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ایک دوست جن کا نام مجتبیٰ ہے، وہ سوال کرتے ہیں، اگر کسی مسئلہ کا علم نہ ہو تو اسے بیان کرنا کیسا ہے؟ تو جناب، عرض یہ ہے کہ سوال کا جواب دینا، مسائل شرعیہ سے کسی کو آگاہ کرنا، کسی کے مسئلے کو حل کرنا، یہ کار ثواب ہے، بہت اچھا کام ہے۔ جہاں یہ ثواب کا کام ہے وہاں اس میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے کہ جو سوال کا جواب دینے والا ہے، اگر وہ جواب غلط دے گا تو وہ گنہگار بھی ہوگا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ مسئلے سے آگاہ ہو اور اچھے طریقے سے اسے یقین ہو کہ وہ بیان کر سکتا ہے، تو اچھے طریقے سے اسے بیان کرے تاکہ عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے، دونوں گناہگاری سے بچ جائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے خالی فرائض ادا کرنے سے کیا وضو ہو جائے گا؟ یہ مصباح نام کے ایک دوست نے سوال کیا ہے۔ تو جناب مصباح صاحب، عرض یہ ہے کہ وضو کے خالی فرائض جب تنگی ہو وقت میں اتنی کہ اگر وہ مکمل وضو کرے گا تو اس کی نماز رہ جائے گی، تو پھر وہ فرض ادا کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، یا پھر پانی اس کے پاس اتنا کم مقدار میں ہو کہ خالی وہ فرض ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی فرض ادا کر لیتا ہے تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن وہ وضو کا کامل ثواب نہیں پائے گا۔ عادت نہیں بنانی چاہیے، نہ ہی جان بوجھ کے سنت وضو کو چھوڑنا چاہیے۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے، صدقہ کے بارے میں بتائیں، کیا کسی مانگنے والے کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ صدقہ ایک کار خیر ہے، خیرات کو صدقہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالصتاً، اس کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دینا، چاہے وہ کسی نئے سے بھی ہو، مال ہو، پیسہ ہو، جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اب صدقہ کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نفلی یعنی مستحب صدقہ۔ صدقہ واجبہ جس طرح کے زکوٰۃ، فدیہ، کفارات، نذر، یہ ہیں۔ تو صدقہ واجبہ کے لیے بندے کا، جس کو دیا جا رہا ہے، اس کا مستحق ہونا ضروری ہے، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو صدقہ واجبہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے، تو وہ آپ تلاش کریں کہ کون مستحق ہے۔ ہر اہل گھرے نہ تو خیر کو آپ صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے۔ جہاں تک صدقہ نفلی کا تعلق ہے کہ آپ نے اہم ارادہ کر لیا کہ میں جی اب صدقہ کرنے لگا ہوں، کسی کی مدد کر رہا ہوں، تو کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، وہ واجبی صدقہ نہیں، وہ نفلی صدقہ ہے۔ تو نفلی صدقہ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، عند اللہ ماجور ہو گئے۔ آج کا ہمارا اگلا سوال ہے، جماعت کھڑی ہو اور وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، نماز، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بغیر وضو کے ایک سجدہ بھی کرنا کفر ہے۔ وضو کر کے، وضو نماز کی چابی ہے، طہارت نماز کی چابی ہے، لہذا وضو پہلے فرض ہے، نماز بعد میں ہوگی۔ پہلے وضو کرے گا، پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا، بغیر وضو کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال ہے، کیا نماز میں شلوار فولڈ کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹخنوں کو ننگا رکھنا چاہیے، کہ یہ سنت ہے۔ تکبر کی وجہ سے اگر کوئی ٹخنوں کو ڈھک کے رکھتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے اپنی شلوار اگر آپ کی بڑی ہے، یا آپ کی جو آپ نے کپڑا باندھ رکھا ہے وہ آپ کا بڑا ہے، ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، تو وہ نماز سے پہلے اسے اپنا اوپر کر لیں یا اندر کی طرف فولڈ کر لیں۔ نماز کے دوران اگر ایسا ممکن ہوا کہ آپ کی شلوار نیچے ہو گئی ہے، یا آپ نے اپنا پائنٹی کی طرف سے ٹخنوں کو فولڈ کرنا ہے، تو وہ اتنی مقدار میں اجازت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے آپ نے کر لیا اور نماز کے دوران اگر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے
تو پھر ایک ہاتھ سے کریں تاکہ عمل کثیر کی طرف نہ جائیں. اگر آپ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں یا نماز میں جھک کے آپ اپنے پائنتی کی جانب سے پائنچے کو فولڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. آخر میں آخری سوال ہے آج کا، کیا سجدہ تلاوت ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب ہے. اس میں ڈھیر ساری حکمتیں ہیں. بعض دفعہ کفار کو زجر و تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ ویسے حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سجدہ تلاوت ہے نا، جہاں پہ سجدہ تلاوت آتا ہے، وہاں جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور وہ دور بھاگتا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہوئے دور بھاگتا ہے کہ اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کیا، اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا. شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے سجدہ نہیں کیا اور مجھے جہنم ملے گی. تو ہر دو صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے. اگر وہ فی الفور ادا نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو وہ بعد میں اس کے ذمہ وہ باقی ہے، وہ سجدہ تلاوت کو ادا کرے گا. آج کے اتنے سوال تھے، تو آج کی نشست کو ختم کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے اس یوٹیوب چینل کو مفتی محمد بلال کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے بر وقت. اور دوسرا یہ کہ جس بندے کو بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی شرعی مسئلہ ہو، دینی مسئلے ہوں، فقہی مسئلے ہوں، وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے اپنے سوال کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.